نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، یہ واحد وہ ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ اے رب کے بندو، شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا، اس کا اللہ نے کیا حشر کر دیا۔ ایک سجدہ رب کا نافرمانی کیا، جب اللہ نے حکم کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ایک ابلیس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے مردود کہا، ملعون کہا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہا۔ اللہ نے مردود کہا، ملعون کہا، وجہ کیا ہے؟ ایک سجدہ چھوڑا تھا۔ اے رب، جب تلواروں کے برسات ہے، تیروں کے بارش ہے، حضرت امام حمام خون میں لت پت ہے، جب ظہر کے نماز کے وقت آیا، فرمایا شمر ٹہر جا، شمر ٹہر جا، ذرا سجدہ تو کر لینے دے، حق کا کرو شکر ادا، ذرا سجدہ تو کر لینے دے، لوٹنا پھر کر میرا سر کو بھی جدا، پر مجھے اس دم ذرا سجدہ تو کر لینے دے۔ اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑا ہے، ہمیں یہ دعوت دیا ہے کہ اگر سر بھی کٹ جائے نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ غوث پاک مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، غوث پاک مبارک اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے اگر قرب الہی چاہتا ہے فرائض نہ چھوڑو، فرائض پڑھو، قرب الہی حاصل ہوگا۔ قرب میں اپنا مخصوص جگہ بنانے کے لیے نوافل کا ضرورت ہے۔ اے رب کے بندو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، یہ واحد وہ ذریعہ ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ اے رب کے بندو، شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا، اس کا اللہ نے کیا حشر کر دیا۔ ایک سجدہ رب کا نافرمانی کیا، جب اللہ نے حکم کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ایک ابلیس نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے مردود کہا، ملعون کہا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہا۔ اللہ نے مردود کہا، ملعون کہا، وجہ کیا ہے؟ ایک سجدہ چھوڑا تھا۔ اے رب کے بندو، اللہ ہم لوگوں کو بھی کہتا ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اے رب کے بندو، ہمارے ہر دن کے 32 رکعتیں بن جاتے ہیں، کتنے؟ 32 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ صبح کے 4، سمجھ میں آگیا؟ صبح کے 4، ظہر کے 10، عصر کے 4، مغرب کے 5، عشاء کے 9، یہ اصلی نماز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصلی نماز ہے۔ جو 17 رکعتیں ہیں عشاء کے، وہ اصلی نماز نہیں ہے۔ پہلے ان کا اصلی نماز کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، پہلے 9 پڑھو جس کا رب نے پوچھنا ہے، فرض کا اللہ نے پوچھنا ہے، سنت موقدہ کا مصطفیٰ نے پوچھنا ہے، جڑا سنت غیر موقدہ نے، جیسے عصر سے 4 پہلے، عشاء سے 4 پہلے، وہ سنت غیر موقدہ ہے، اس کے اور نفل کے ثواب ایک جیسا ہے، بڑا ثواب نہیں، بڑا گناہ نہیں ہے۔ وتر سے آگے پیچھے 2 رکعت نوافل، بڑا ثواب۔ ادھر لوگ کہتا ہے حضور سارے نمازیں پڑھا جاتا ہے، ایک عشاء کا نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ میں مولوی لوگوں سے میرا بڑا گلہ ہے۔ میں کہتا ہوں ان مقتدیوں کو ذرا اپنا نماز تو سکھاؤ، نماز سکھاؤ کہ اصلی نماز عصر کے 8 نہیں ہے، 4 ہے، عشاء کے 17 نہیں ہے، 9 ہے۔ جب یہ پڑھیں گے، جب ذوق ہو جائے گا، جب اندر کچھ ہو جائے گا، اللہ کا ایسے عبادت کرو جو تم خود اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ مرتبہ مقام حاصل نہیں ہے، یہ تو ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس مرتبے بھی بندہ پہنچے، پھر 17 پڑھے، پھر بھی 17 کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جوانی میں قضا ہوا ہے،
اس کا قضائی لاؤ. یہ پنجاب ہے، ادھر لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے، ادھر لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے. جب وڈیرا ہوتا ہے کہتا ہے ابھی تم مجبور ہو گیا اور کوئی کام ہے نہیں، پھر بھی تو اللہ سے ڈر آتا ہے، اللہ سے خوف آتا ہے. اگر پھر بھی نہ پڑھے تو اللہ کو کون سا منہ دکھائے گا؟ کیسا مسلمان ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے جو زندگی دیا ہے اپنے بندگی کے لیے دیا ہے کہ تو بندہ بن کر رہے. زندگی بغیر بندگی کی شرمندگی ہے. اے رب کے بندو، شیطان نے ایک سجدہ رب کا نافرمانی کیا، اللہ نے مردود کہا، ملعون کہا، اپنے در سے بگا دیا. ہمارے ایک دن کے 32 رکعتیں بنتا ہے، 32 رکعتوں کے 4 سجدے ہیں. ہم اگر 4 چھوڑیں گے تو اللہ کا کون سا منہ دکھائے گا؟ اللہ کے پاس کیسے جائے گا؟ وہ دن بھی آئے گا جب محسن کے سامنے بے بس پڑا ہوگا، جب نتنوں میں روئی ٹونس دیا جائے گا، جب کوئی اور کفن پہنائے گا، جب کوئی اور غسل کرائے گا، جب کوئی اور قبر میں اتارے گا، جب لحد میں اتارے گا. اے رب کے بندو، ذرا ایک کمرے کے اندر کبھی سارے بلبوں کو بند کرو، کمرے کو بند کرو، گرمی کے اندر پنکھا نہ چلاؤ، اپنے آنکھوں کو بند کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا بات ہے. اے اللہ کے بندو، اس فرماتا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے ایک وڈیری مائی کو کہا، ایک بابا کو کہا کہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا سارا دن کام کر کر کے تک جاتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا ہے نماز کے لیے اٹھواؤ. اس نے کہا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے پھر؟ کہا مولوی صاحب میں تو بچوں کو پکڑ پکڑ کر کے باہر نکالوں گی. کہا خدا را اس دنیا کے آگ سے نہ بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جس کا ایندھن لکڑی ہو وہ تو دیکھا ہے. اے رب کے بندو، جب ایندھن انسانوں کا گوشت ہوگا، جب ایندھن انسانوں کا گوشت ہوگا، جب ایندھن پتھر ہوں گے تو پتہ نہیں اس سے کیسے آگ نکلتا ہوگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ایک دن کسی راستے پہ جا رہا ہے، ایک ننھا منا پیارا بچہ دیکھا جو ایک کال کے ساتھ بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، ساتھ رو رہا ہے. امام صاحب نے کہا اے پتر کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اے امام تو کیوں نہیں روتا ہے؟ فرمایا جی کیوں رو؟ کہا شاید آپ نے یہ آیات نہ سنا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس نے کہا، امام صاحب نے کہا اے میرا پتر، یہ آیات تو اللہ نے بڑوں کے بارے میں اتارا ہے، تو ابھی تک بچہ ہے. اس نے کہا اے امام صاحب یہ بات نہ کرو، جب وہاں پہ ایندھن انسانوں کے گوشت ہے، جب وہاں پہ ایندھن انسانوں کے گوشت ہے، خدا کی قسم میں نے اپنے گھر میں اپنے والدی کو آگ لگاتے ہوئے خود دیکھا ہے. جب وہ آگ لگاتی ہے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑی رکھتی ہے، بعد میں بڑے ڈالتے ہیں. اگر اللہ نے ایندھن کو انسانوں کا گوشت بنانا ہے، ایسا نہ ہو اللہ پہلے انسانوں کے گوشت کا، پہلے چھوٹوں بچوں کا آگ لگائے، بعد میں بڑوں کو ڈال دو. فرمایا یہ چیز رلا رہا ہے. اے رب کے بندو، اتنی چھوٹی سی ڈوری میں جانا ہے. دنیا کے سب مسافر ہیں ہم، ذرا وہ یاد کرواؤ. اگر میں ابھی کہوں ادھر محفل میں، اگر ادھر سے کوئی سانپ ادھر سے ایسے ٹپک گیا، ادھر سے گر گیا، سب کے سب بھاگ جائیں گے. ادھر کدھر بھاگ جائے گا جب چاروں طرف سے بند ہو؟ بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ جو ہمارے قبر ہے، یہ ہر دن 3 نمازیں نکالتا ہے.
کہتا اے رب کے بندے میں اندھیروں کا گھر ہو اپنے ساتھ روشنی لاؤ، میں تنہائی کا گھر ہو اپنے ساتھ ساتھی لاؤ، میں سانپ اور بچھو کا جگہ ہو اپنے ساتھ بچانے والا لاؤ۔ اللہ کے نبی کا بیٹا حضرت ابراہیم جب وفات پا گیا، صحابہ ساتھ ہے، جب حضرت ابراہیم کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد اللہ کے نبی قبر کے اوپر کھڑا ہے، قبر کے ساتھ کھڑا ہے، اندرونی منظر دیکھ رہا ہے، دو فرشتے آتا ہے، سوال کرتا ہے یا ابراہیم من ربک، یا ابراہیم من نبیک، یا ابراہیم ما دینک، اے ابراہیم رب تیرا کون ہے، اے ابراہیم نبی تیرا کون ہے، اے ابراہیم دین تیرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی اندرونی منظر دیکھ رہا ہے، اوپر سے جواب دے رہا ہے قل یا ولدی رب اللہ، اے میرے پتر بول رب میرا اللہ ہے، قل یا ولدی دینی الاسلام، اے میرے پتر بول دین میرا اسلام ہے، قل یا ولدی نبی والدی، اے میرے پتر بول نبی میرا والد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو ہے، آگے ہو گیا یا رسول اللہ اپنے بچے کو تو بچا لیا، ہمیں کون بچائے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں کون بچائے گا؟ فرمایا تمہیں تمہارے اعمال صالحہ بچائے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو قبر میں اندھیرے میں روشنی بنے گا، تنہائی میں ساتھی بنے گا، سانپ اور بچھو سے بچانے والا بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کا توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے راہ میں لگائے، صراط المستقیم پہ چلائے، اس راہ پہ چلائے جس کا آگے یعنی وہ اللہ تک ہم پہنچے اور سرخ رو ہو کر کامیاب ہو کر پہنچے، ناکام ہو کر نہ پہنچے۔ اللہ پاک ان تھوڑی سے محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔